اور حق کا اتباع نصیب فرما، اور باطل ہمیں باطل کی صورت میں دکھا اور باطل کا اجتناب نصیب۔ تو ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حق کی شکل میں کس وقت نظر نہیں آتا، باطل کی شکل میں آتا ہے جب پیش کرنے والا حق کو باطل کی شکل میں پیش کرے، اور دوسرا یہ کہ جب انسان کا اپنا دل ٹیڑھا ہو جائے۔ اس طریقے سے فتنہ وہ امن اور حق کی شکل میں نظر آتا ہے، اور امن اور اسلام اور دین وہ فتنہ کی شکل میں نظر آتا ہے جب اس طریقے سے پیش کیا جائے کہ عوام مسلمان اس کو نہ دے، یا پھر یہ ہے کہ انسان کا اپنا دل ہی ٹیڑھا ہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی اصلاح، دل کے مانجنے پر بہت زور دیا ہے۔ اس دور میں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں تو اپنے دل کی اصلاح، یہ اپنے آپ کو کسی شخص کے حوالے کرنا، اللہ کے حوالے کرنا بہت ہی ضروری، اور پوچھ پوچھ بھی کرتے رہا کریں۔ میں نے یوں دیکھی، یوں میں نے سنا، میرے ذہن کے اندر یہ بات یہ آئی۔ آج کل بغیر کسی کو گمراہ کرنے کے شیطان براہ راست لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور وہ اس لیے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کسی کے ساتھ، کسی کے پاس نہیں، تنہائی میں ہے، تو شیطان اس کے دل میں مختلف قسم کے وساوس اور خیالات ڈالتا ہے، اس کے خوابوں میں اس کو آتا ہے، مختلف قسم کی چیزیں پیش کرتا ہے۔ تو کشف کی صورت میں جیتے جاگتے شیطان اپنی وساوس، اپنے برے خیالات اور اپنے ارادے وہ کشف کی صورت میں پیش کرتا ہے۔ خواب کے اندر آ کر وہ اس کو مختلف قسم کے خواب دکھاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواب کی تقسیم کی اس میں یہی فرمایا کہ ایک خواب وہ ہے کہ جو شیطان ہی ڈالتا ہے، اور شیطان کو اللہ جل شانہ نے یہ قوت دی ہے کہ وہ انسان کے دل میں باہر سے وسوسے ڈالتا ہے، دل میں داخل نہیں ہوتا۔ کل ایک طالب علم نے مجھ سے پوچھا کہ جب شیطان کو جنت سے نکالا گیا تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کیسے عطا کیا؟ جنت میں نہیں تھا، حضرت علیہ السلام جنت میں تھے، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ کی بات کے خلاف پر اکسانا اور اس کے لیے تیار کرنا کہ انہوں نے وہ شجر ممنوع کھا لیا، یہ کیسے ہوا؟ تو میں نے اس کو یہی جواب دیا جو ہم نے اپنے اساتذہ اور اکابر سے سنا ہے کہ شیطان جنت کے باہر تھا، وہ طالب علم تھا، اس نے چیزیں پڑھی تھی۔ یہ بھی کہا کہ سنا ہے کہ شیطان سانپ کی شکل میں آیا۔ میں نے کہا اللہ جل شانہ کی خدائی علیاذ باللہ اتنی کمزور ہے کہ اس نے شیطان کو نہ جانا کہ یہ شیطان ہے، اور شیطان جب اپنے آپ کو سانپ بناتا ہے تو وہ اللہ جل شانہ کے علم میں نہیں ہوتا۔ شیطان کو پیدا ہی اللہ نے کیا ہے، شیطان خود بخود تو دنیا میں نہیں آیا، کائنات میں نہیں آیا، وہ مخلوق ہے، اللہ جل شانہ اس کا خالق ہے۔ تو بہرحال سانپ کی شکل میں جا کر آدم علیہ السلام کو گمراہ کرنا اور اللہ جل شانہ کی خدائی میں اللہ کو پتہ ہی نہ ہو، یہ اس قسم کی باتیں ہیں جو سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں۔ یہ کسی نے اسرائیلیات کے اندر مشہور کی، بعض مفسرین حضرات نے بھی اس کو لیا ہے، نہیں، بلکہ شیطان کو اللہ نے یہ قوت دی ہے کہ وہ باہر بیٹھ کر حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہے، اس کو گمراہ کر دے، وسوسہ ڈالتا ہے، اور اس کی یہ صفت قرآن پاک میں ذکر ہے، جگہ جگہ احادیث کے اندر ذکر ہے۔ قرآن کریم کی وہ سورت جس پہ قرآن ختم ہوتا ہے اسی کے اندر دو جگہ آیا ہے، ایک مبالغہ اور صفت کی شکل میں اور ایک مضارع کی شکل میں، الذی یوسوس فی صدور الناس من شر الوسواس، وسواس مبالغہ، یہ وسوس فعل مضارع، وہ وسوسہ ڈالتا ہے، وسوسے کے لیے کسی جگہ جانا نہیں پڑتا،
تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ چیزیں کہ حق باطل کی شکل میں نظر آئے، باطل حق کی شکل میں نظر آئے، یہ تب ہوتا ہے جب انسان کا دل ٹیڑھا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے دل کی اصلاح بہت ہی ضروری۔ امام بخاری نے اپنی کتاب میں اور دوسرے محدثین نے اپنے احادیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث ذکر کی ہے، جس کا ایک ٹکڑا یہ ہے کہ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب اس میں صلاح وہ تندرست ہوتا ہے، صالح ہوتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے تو سارا جسم ٹھیک رہتا ہے، اور جسم اس میں فساد اور بگاڑ آتا ہے تو سارے جسم میں فساد اور بگاڑ آتا ہے۔ اور صلاح و فساد، درستگی اور نادرستگی دو طرح پر ہے، ایک جسمانی ہے اور ایک حقیقی ہے۔ جسمانی اعتبار سے بھی دل جب بیمار ہوتا ہے تو سارا جسم بیمار ہو جاتا ہے، اور روحانی اور حقیقی اعتبار سے بھی جب دل بیمار ہو جاتا ہے۔ حقیقی اعتبار سے دل کی بیماری یہ ہے کہ اس سے ایمان کی بجائے اس میں نفاق کا مرض پیدا ہوتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ۔ ان منافقین کے دلوں کے اندر روگ ہے، بیماری ہے نفاق کی۔ یہ اس کی حقیقی فساد ہے۔ حقیقی صلاح یہ ہے کہ اس میں ایمان ہو، اس میں ایمانی صفات ہو، اس میں حسن ظن ہو، اس میں صبر اور شکر ہو، یہ چیزیں اس میں آ جائے۔ اور جب دل میں بگاڑ آتا ہے تو بظاہر وہ انسان جس کے اعمال، جس کی کردار، جس کا اٹھنا بیٹھنا، جس کے اعمال و افعال آپ کو بہت ہی اچھے لگتے ہیں، اندر اس میں کچھ ہوگا۔ کہتے ہیں دال میں کچھ کالا کالا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب کچھ لوگ آئیں گے، بعد میں کچھ لوگ آئیں گے۔ آپ نے بعد والے زمانے کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کا وہ صدور ہوا۔ اور اس شخص کے بارے میں جس کے بارے میں آپ جاتے ہوئے فرمایا کہ اس کی پسلی سے ایک قوم نکل آئے گی کہ جو کم عمر اور نوعمر لڑکے ہوں گے، ان کی صفت یہ بیان کی، سفہاء الاحلام، عقل کے کورے ہوں گے، بے وقوف، جن کو دین کے گہرائی نصیب نہیں ہوگی۔ قرآن کریم ایسے تلاوت کریں گے کہ آپ کہیں گے یہ تو بڑے قاری ہیں، اور ہم تو ان کے سننے میں مزہ آتا ہے۔ اور ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو اپنا قرآن سننا ان کے مقابلے میں اچھا نہیں لگے گا، تو اپنے آپ سے نفرت ہوگی، میں کیسے پڑھتا ہوں، یہ کیسے اچھا پڑھتا ہے۔ اور نماز ایسے پڑھیں گے کہ آپ سمجھیں گے کہ یہ جتنا خشوع اور عاجزی نماز پڑھتا ہے میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا، نہ میں اسی طریقے سے نماز پڑھ سکتا ہوں۔ آپ کو اپنی نماز ان کے نمازوں کے مقابلے میں اچھی نہیں لگے گی، بری لگے گی کہ نماز تو یہ پڑھتا ہے، کتنی عاجزی اور خشوع سے کڑا ہے۔ اور کئی نشانیاں بیان کر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یخرجون من الدین کما یخرج السهم من الرمیہ، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود یہ دین سے نکل رہے ہیں، یعنی دین کا نام و نشان ان کے پاس نہیں ہوگا، جس طریقے سے تیر شکار سے نکلتا ہے، جیسے تیر شکار سے نکلتا ہے۔ آج کل تو تیر اور شکار کا زمانہ نہیں ہے، آج کل گولی سے شکار مارا جاتا ہے۔ گولی کے اندر بھی یہی چیز ہے، لیکن وہ محسوس نہیں ہوتی، اس لیے کہ گولی چلتے ہی وہ نظر نہیں آتی کہ کہاں چلی گئی۔ اور زمانے کے اندر شکار کو تیر سے مارتے تھے، کبھی ایسا ہوتا تھا کہ شکار لگ گیا تیر سے، اور وہ تیر اتنی تندی اور تیزی کے ساتھ جاتا ہے کہ مثلا شکار کے پیٹ میں گھس گیا اور اس سے پیٹ سے پار نکل گیا، پھر دور جا کر گر گیا، تو وہ شکاری چونکہ تیر بہت مشکل سے خریدتے تھے، بناتے تھے، اور اس پہ کافی وقت لگتا تھا اور بہت پیسے خرچ ہوتے تھے، کوشش یہ رہتی تھی کہ سب سے پہلے ہم اپنے تیر کو اٹھائیں۔ تو بہت سارے تیر ایسے ہوتے تھے کہ شکار بھی مرتا، اور تیر کو اٹھا کر دیکھتے تو اس کے کسی بھی حصے میں خون کا کوئی دھبا نظر نہیں آتا، نہ اس کے پھل میں جو اس کا لوہا ہے جس سے شکار لگا ہے،
اور نہ وہ لکڑی جو دستہ ہے اور نہ آخری ریش جو پر ہوتے ہیں تیر میں، اس کے اوپر کہیں بھی خون کا ایک قطرہ کہیں نہیں ہوتا تھا. یوں محسوس ہوتا تھا جس طریقے سے یہ تیر اس نے شکست کو مارا ہی نہیں ہے، اور حالانکہ گیا ہے، گزرا ہے شکار کے اندر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی کہ نماز پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، لیکن اس کے باوجود دین ان کے ساتھ اتنا بھی نہیں لگا ہوگا جس طریقے سے خون کا ایک قطرہ اور دبہ ہوتا ہے تیر کے اوپر لگ جائے. یخرجون من الدین کما یخرج السهم من الرمیا، ایسے دین سے نکلے ہوں گے، دین پر عمل نہیں ہوگا، دین کا الٹا معنی پیش کریں گے، دین کی الٹی صورت لوگوں کے سامنے رکھیں گے، ایسی باتیں کریں گے چکنی چپڑی کہ سننے والا سن کر وہ کہتا ہے کہ قرآن یہ ہاتھ میں لیے ہوئے قرآن پاک سے کہتا ہے، لیکن وہ بولے گا وہ جو اس کے سینے کے اندر ظاہر ہے ٹیڑھے بولے گا. یہ اس لیے اس کا دل ٹیڑھا ہے، اس کی اصلاح نہیں. ہمارے ہاں مسجد مومن میں تھا، میں بہت سارے ساتھی اس وقت یہاں بیٹھے ہیں، مسجد مومن سے واقف ہے، وہاں پر مجلس ہوتی تھی. وہاں ایک آدمی آتا تھا، وہ عجیب قسم کا تھا، اس کی داڑھی بھی نہیں تھی، کلین شیو، مونچھے بھی صاف کرتا تھا اور سر بھی صاف کرتا تھا. یہ مجھے معلوم نہیں کہ اس کی جو آبرو ہیں، بوے ہیں، یہ بھی صاف تھی یا نہیں تھی. دا سے وہ لگے یا شیدلے کچالو. وہ آتا تھا مسجد میں، اور جیسے ہی مغرب کی نماز ختم ہوتی تو وہ باہر صحن کے اندر کھڑا ہو کر لوگوں کو بیان کرنا شروع کرتا سنتوں سے پہلے. اور بیان وہ کیا کرتا، اس کا سب جتنا بھی بیانات تھے، چند باتیں ہوتی تھی، لوگ سنتے نہیں تھے، بعض لوگ سنتے. وہ ایسی ہوتی تھی کہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالتے تھے، عوام کو مولویوں سے دور رکھتے، مولویوں کی خامیاں بیان کرتے، ان میں نہیں ہوتی تھی، وہ لگاتا تھا. تو ایک دفعہ میں مصلی پہ کھڑا تھا، میں نے فرض نماز پڑھائی، اور وہ میرے پیچھے کھڑا ہے لیکن اس کندھے کے برابر. جیسے ہی میں نے سلام پھیرا تو سلام پھیرتے ہی وہ کھڑا ہو گیا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ باتیں سنو، بیان سنو، بیٹھ جاؤ. میں نے اسے کہا کہ ابھی نماز نہیں ہوئی، سنتیں باقی ہیں. وہ مجھے فوراً یہ جواب دیتا ہے کہ نماز ہو گئی، نماز فرض نماز ہے، وہ ہو گئی. اس قسم کی باتیں کریں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. کہتے فرض نماز ہو گئی ہے. میں نے کہا سنت ہے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. میں سمجھا کہ وہ کہتے ہیں اردو کے اندر کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. اس سے پہلے بھی اس نے صحن کے اندر کئی مرتبہ باتیں کی، لوگوں کو گمراہ کیا تھا. یہ چونکہ میرے قریب تھا، میں نے دو ساتھ وہ مجھے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. میں نے ان کو اشارہ کیا کہ اس کو اٹھا کر باہر لے جاؤ. میں نے کچھ کہو نہیں، لیکن یہاں سے اٹھا کر باہر لے جاؤ، سڑک پہ کھڑا ہو جائے، لوگوں کو بیان کرے. وہ فوراً آئے، اگئی ڈنڈولئی کو بہت سڑک دپا سے ادھر اور ویدل تا بیان کو. ایک دو ناسمجھ قسم کے آدمی جن کا دین سے تعلق تھا، وہ نمازی تھے، جب وہ لے جا رہے تھے تو ان سے کہہ رہے تھے کہ بھئی اس کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے کلام کی باتیں کر رہا ہے. میں نے پھر اس کو نماز کے بعد اکیلے میں بٹھا کر سمجھایا. میں نے کہا بہت سارے لوگ کتاب اللہ کو سامنے رکھ کر، قرآن کریم کو سامنے رکھ کر وہ اللہ کی باتیں نہیں کریں گے، باتیں اپنی کریں گے، اور قرآن ان کے سامنے رکھا ہو. اور یہ واقعات تاریخ کے اندر پیش آئے، اور ان لوگوں نے مسلمانوں کو کافر کہا. قرآن پاک اس کے سامنے ہوگا، وہ مسلمانوں کو کافر کہیں گے. قرآن کریم ان کے سامنے ہوگا، وہ مسلمانوں کے مال کو مال غنیمت سمجھیں گے. قرآن کریم ان کے سامنے ہوگا، وہ مسلمانوں کی عورتوں کو گھروں سے نکال کر وہ ان کو کنیز اور باندیا سمجھیں گے. میں نے کہا ایسے ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں نے تفاسیر لکھی ہے. میں نے کراچی کے اندر ایک شیعہ کی تفسیر دیکھی، رافضی کی، جو 80 جلدوں کے اندر تھی، 80 جلد تفسیر، اور دنوری ٹاؤن کے اندر. وہ سب میں خرافات. اور ہمارے ناسمجھ لوگ، یہ دیہات والے کہتے ہیں کہ کتابی خبر ہے، کتابی. تو کتاب تو آسمان سے نہیں اتری، ساری کتابیں
کتابیں تو اکثر لوگوں کی لکھی ہوئی ہیں، اس میں لوگوں کی بات ہی، اگر جس کا دل میں کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، جھوٹ ہے، تو اس کی کتاب میں بھی کفر، شرک، نفاق اور جھوٹ آئے گا۔ اس کے دل کے اندر صدق ہے، ایمان ہے، ایمانی صفات ہے، اخلاص ہے، اس کی کتاب کے اندر یہی چیزیں آئے گی، وہ اندر سے آتی ہے۔ الاناء یترشح بما فیہ، برتن سے وہی کچھ چھلکتا ہے جو اس میں ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ خلیفہ رابع، ان کے زمانے کے اندر خوارج کا زور بہت بڑھ گیا تھا، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی کی تھی، جو میں نے سنائی، اور بہت ساری احادیث، بہت بڑھ گیا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے لشکر بھیجنا چاہا ان کے مقابلے میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں، اور انتہائی سمجھ بوجھ اللہ پاک نے ان کو عطا کی تھی، اور یہ دو چیزوں کی برکت تھی۔ ایک، بچپن میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تھی، اور ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت کے صلے میں ان کے لیے دعا کی تھی، اللہم علمہ الکتاب، اللہم علمہ الحکمہ، اے اللہ اس بچے کو کتاب سکھا دے، قرآن کا علم سکھا دے، اے اللہ اس بچے کو حکمت کی باتیں سکھا دے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس کی زبان پر حکمت جاری ہوتی تھی، لوگ حیران ہوتے تھے۔ بڑے بڑے کبار صحابہ نے کسی سوال کا جواب نہیں دیا جو حضرت عبداللہ ابن عباس نے دیا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے عرض کیا کہ حضرت آپ ابھی لشکر نہ بھیجے، میں پہلے جاتا ہوں، ان کو سمجھاتا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ابن عباس، وہ تمہیں جا کر، میں تمہارے اوپر ڈرتا ہوں وہ تمہیں نقصان نہ پہنچائے، قتل نہ کرے، اس لیے کہ وہ قتل کو حلال سمجھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، آپ پرواہ نہ کریں۔ اتنے بہادر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے خصوصاً، اور سارے صحابہ عموماً، کہتے ہیں آپ فکر نہ کریں، مجھے طریقہ آتا ہے۔ جب یہ گئے تو بڑے پرتپاک سے وہ ملے، اس لیے کہ اس حال میں گئے، وہ ان کے پاس بیٹھے، ملے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹھے، مرحبا مرحبا مرحبا، اور پھر ان کو بٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ آپ علی کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ وہ کافر ہیں اور وہ فاسق ہیں، وہ دین سے نکل گئے ہیں، تو آپ کے کیا اشکالات ہیں مجھے بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ چھوڑ دیں ان باتوں کو۔ انہوں نے کہا کہ شاید میں آپ کے اشکالات حل کر سکوں دلائل سے، اگر میں نے حل کیے تو پھر مانو گا۔ انہوں نے کہا کہ دلائل دیں گے، مانیں گے۔ وہ حدیث کو نہیں مانتے تھے، وہ کتاب اللہ کو، اللہ کی کتاب سے پیش۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ کیا اشکالات ہیں وہ؟ انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا اشکال ہمارا یہ ہے کہ ہمارے سامنے اللہ کی کتاب قرآن پاک موجود ہے، اور انہوں نے معاویہ کے ساتھ صلح کے لیے آدمی مقرر کیا، ایک آدمی اس طرف سے تھا، ایک اس طرف سے تھا، اور پھر جو ہے وہ یہ دو آدمی بیٹھ کر انہوں نے صلح کرایا دونوں جماعت اور جدوں کے درمیان۔ تو جب کتاب اللہ ہے تو کسی اور کو حکم بنانا کیا ہے؟ قرآن کریم میں ہے ان الحکم الا للہ، فیصلہ اللہ کرے گا۔ ہم کہتے ہیں فیصلہ اللہ سے کرائے، لوگوں سے نہ کرائے، یہ ہمارا اشکال۔ جو فیصلہ لوگوں سے کراتا ہے وہ ہمارے ہاں مومن نہیں رہتا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ انہوں نے جب جنگ کی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، ان کے مال کو مال غنیمت کیوں نہیں بناتے، اور ان کی عورتوں کو کنیز اور باندیاں کیوں نہیں بناتے؟ اس لیے کہ جہاد کے اندر جو مال آتا ہے دشمن کا تو مال غنیمت ہے، اور جو عورتیں آتی ہے وہ باندی اور کنیز ہوتی ہیں۔ تیسرا اشکال کیا ہے؟ کہتے ہیں تیسرا اشکال یہ ہے کہ جب حضرت معاویہ کے ساتھ انہوں نے صلح نامہ پر دستخط کیے، وہ صلح ہوا تھا، جنگ سے بچ گئے تھے، دستخط ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ اپنے نام کے ساتھ امیر المومنین نہ لکھے، تو علی نے اپنے نام کے ساتھ امیر المومنین نہیں لکھا، حالانکہ یہ امیر المومنین تھے۔ یہ خوارج ان کی پارٹی سے باہر نکلے تھے۔ جب امیر المومنین تھے تو پھر کیوں نہیں نکلا؟ تو ہماری یہ تین باتیں، اس کا ہمیں کوئی جواب دے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اگر میں نے جواب دیا اور تو
کتاب اللہ سے دیا، جن جوابوں پر تم مطمئن ہو تو مانو گے؟ انہوں نے کہا بالکل مانیں گے۔ پہلے سوال کا جواب دیا۔ پہلا سوال کیا تھا؟ کتاب اللہ ہے اور تم نے حکم انسان کو کیوں بنایا؟ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ جب حاجی احرام باندھے اور تو اس کے لیے جانور کا شکار کرنا یہ منع ہے، قرآن کریم میں ہے۔ اگر شکار کرے تو اس شکار کی قیمت 2 آدمی لگائیں، وہ 2 آدمی یحکم بہ ذو عدل منکم، جو تم میں عدل والے ہیں، تقوی والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کو پتہ ہے، وہ اس کی قیمت لگائے، پھر یہ قیمت یا اس جیسا جانور اللہ کے راستے میں وہ حاجی صدقہ کرے پھر اس کا فدیہ ہو جائے گا۔ یہ ہے کتاب اللہ میں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ عجیب بات ہے کہ ایک خرگوش کا خون بہہ گیا ہے، اس کے خون کی حفاظت کے لیے اللہ پاک نے 2 حکم اور 2 عادلین کی گواہی کو درست قرار دیا، اور یہاں ہزارہا لوگوں کا خون، مسلمانوں کا خون بہنے سے بچتا ہے، اس کے لیے تم 2 آدمیوں کو فیصل نہیں مانتے؟ اللہ نے مانا ہے، تم نہیں مانتے۔ قرآن کریم میں ہے یحکم بہ ذو عدل منکم۔ پھر فرمایا کہ قرآن کریم میں ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان ناچاقی پیدا ہو جائے، میاں بیوی میں آپس میں ناچاقی ہو جائے، تو قرآن پاک میں یہ ہے فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک آدمی عورت کے خاندان میں سے حکم بن جائے فیصلہ کرنے کے لیے، اور دوسرا آدمی شوہر کے خاندان سے حکم بن جائے، اور دونوں جو آپس میں فیصلہ کرے، اللہ جل شان ان کے دلوں میں خیر کی بات ڈال دے گا، اس پر عمل کیجیے۔ یہ قرآن میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ہے۔ کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے، اللہ جل شانہ خود حکم مانتا ہے، تم نہیں مانتے۔ تو بہت سارے خوارج نے کہا کہ بالکل ہم نے آپ کی بات تسلیم کی، ہم مان گئے۔ ایسے عقل کے کورے کہ کتاب اللہ ہاتھ میں ہے لیکن دین کی سمجھ نہیں، الٹے بولتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دل کے اندر ٹیڑھا پن۔ دوسری بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ تم کہتے ہو کہ علی نے معاویہ کے لشکر کو مال غنیمت اور ان کے عورتوں اور مردوں کو باندھی اور غلام کیوں نہیں بنایا اس طریقے سے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ صحابہ کرام کے جو جھگڑے تاریخ میں آئے ہیں، سیرت کی کتابوں کے اندر ہے، اس میں بالکل نہ پڑھیں، وہ احقاق حق کے لیے تھے۔ ایک صحابی بھی حق چاہتا ہے، دوسرا صحابی بھی حق چاہتا ہے، وہ حق کو حق بتانے، جتلانے، ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے اختلاف کیا تھا۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے تھے شیطانی جنہوں نے لڑائی تک بات پہنچائی، ورنہ وہ لڑتے نہیں تھے، وہ اجتہادی اختلاف رکھتے تھے کہ حق کون سا ہے بس۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا کہ اگر حضرت علی کے ہاتھ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آتی تو اس کا باندی بنانا آپ جائز سمجھتے ہیں؟ مجھے بتائیں۔ تو خوارج خاموش ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ آپ اگر ام المومنین کو باندی بنانا جائز سمجھتے ہیں تو آپ کافر ہو گئے، اس لیے کہ قرآن کریم میں یہ فرمایا اللہ نے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور پیغمبر کی بیویاں وہ مسلمانوں کی مائیں ہیں، اور ماں کسی کے لیے باندی نہیں بن سکتی۔ یہ طلبہ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، حدیث ہے اور سراجی کے اندر ہے مَن مَلَكَ ذا رحم محرم منہ عتق علیہ، جو اپنے کسی ذی رحم محرم کا، ماں کا، بہن کا، باپ کا مالک بن جائے، وہ غلام ہو کر اس کے ہاتھ چڑھے تو یہ فوراً آزاد ہو جاتا ہے خود بخود۔ تو ماں کو باندی بنانا جائز نہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ باندی بنانا جائز تو آپ کافر ہوتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کریم کے حکم کے خلاف کرتے۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ ماں نہیں تھی تو تب بھی کافر ہو گئے ہو، اس لیے کہ قرآن پاک نے صحیح صراحتاً ارشاد فرمایا کہ وہ ماں ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، اور ان کی بیویاں تمہاری مائیں۔ تو فوراً بہت سارے خوارج نے چیخ ماری، اللہ اکبر، کہا کہ واقعی ہم نے مان لیا، بالکل آپ ٹھیک ہے۔ تیسری بات کا جواب دیا، وہ چونکہ ایسی بات تھی جو نص سے اس کا تعلق نہیں تھا، فرمایا کہ صلح حدیبیہ کا واقعہ مشہور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں مشرکین کے ساتھ کیا، اور مشرکین نے کہا کہ آپ اس سال نہ آئیں، آئندہ سال آئیں، اور 3 دن رہیں، عمرہ کرے، پھر واپس چلے جائیں۔
اور اس میں دوسرے شرائط بھی تھے. جب یہ تحریر لکھی جا رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر کے پیشانی کے اوپر لکھا کاغذ کے اوپر کہ ھذا من محمد رسول اللہ، یہ تحریر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کی طرف سے ہے قریش کے ساتھ. تو جو بیٹھا ہوا تھا کافر اور مشرک سہیل، اس نے کہا کہ ہم یہ رسول اللہ اگر مانتے تو پھر یہ جھگڑا کیوں ہوتا، ہم یہ نہیں مانتے، آپ رسول اللہ کو کاٹ دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندو، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے. انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے. کہتے آپ نہ مانے لیکن میں اللہ کا رسول ہوں. ٹھیک ہے علی اس کو مٹا دیں. علی نے کہا میں تو نہیں مٹھاؤں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی مٹھایا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کے قرآن پاک سے ثابت ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ شداء علی الکفار، اللہ کے رسول نے مٹایا، کسی حکمت کے تحت مٹایا. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں نہیں ہوں. منصوص شے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹاتے ہیں. آپ غیر منصوص شے دو امیر المومنین کا لقب ہے، اگر علی اپنے ساتھ نہ لکھے اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے ہماری صلح بنتی ہے، بات بن جاتی ہے، جھگڑا ختم ہو جاتا ہے، اس لیے میں نہیں لکھتا، تو اس میں آپ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں. تو اسی مجمع کے اندر کہتے ہیں کہ ہزاروں خارجی مسلمان ہو گئے. 20,000 کے قریب لکھا ہے کہ تقریباً 23,000 تھے، 20,000 کے قریب خارجی مسلمان ہو. جو باقی رہ گئے وہ ضد کے اوپر تھے، ڈٹے رہے. وہ ان کو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا، تو خون بہنے سے بچ گئے. اس میں اکے دکے چھپے ہوئے تھے، اور وہی ایک خارجی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قاتل اور اس کے قتل کا سبب. میں عرض کر رہا تھا کہ بعض لوگ قرآن کریم سے باتیں کر رہے ہوں گے، وہ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کا خون بہانا ہمارے لیے حلال ہے. اب آپ سوچیں کہ جو باجوڑ کے اندر واقع ہوا تو اس میں کتنے ایسے تھے جنہوں نے قتل کیے تھے، جنہوں نے ڈکیتی کی تھی، جو چور تھے بڑے بڑے، جو زانی تھے، جو شرابی اور کبابی تھے، جو مرتد ہو گئے تھے. کتنے تھے وہ؟ جتنے مرے ہیں تو وہ سارے یا طالب علم ہیں، یا بچے ہیں، یا عالم ہیں، فضلاء ہیں، علم دین پڑھ کر گئے، یا مسلمان ہیں عام آدمی. پھر ان کے خون بہانے کو کمال سمجھا جائے تو یہ فتنے ہیں، یہ فتنے ہیں، دنیا کے اندر آئیں گے. اور اس کے لیے یہ دین کی سمجھ انتہائی ضروری. وہ چکنی چپڑی باتیں کریں گے، قرآن پاک ہاتھ میں لیں گے. میں حدیث سے دلیل پیش کرتا ہوں، میں قرآن سے دلیل پیش کرتا ہوں، اور یہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، لیکن اس کا دل ٹیڑھا ہے. آپ حیران ہو جائیں گے، آپ ان کے ساتھ بات نہیں کر سکیں گے، وہ آپ کو قائل کریں. یہ سارے کے سارے فتنے ہیں. اور چونکہ زمانہ قیامت کے قریب ہوتا جا رہا ہے، قیامت کے قریب ہوتا جا رہا ہے، اس لیے یہ شکل سامنے آئے گی. کفر کفر کی شکل میں نہیں آئے گا، باطل باطل کی شکل میں نہیں آئے گا، بلکہ باطل حق کا روپ اختیار کر کے آئے گا. اور جب حق کا روپ اختیار کرے گا تو عام لوگ سمجھیں گے نہیں. پھر اس کے بعد ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اللہ جل شانہ تفریق پیدا کرے گا، یہ اہل حق ہیں، یہ اہل باطل ہیں. ابو داؤد کے اندر روایت ہے کہ پھر ایک زمانہ آ کر وہ منافق الگ ہوگا، مسلمان الگ ہوگا. یہ خیمہ ہے اہل ایمان فسطاط اہل ایمان لا نفاق فیہ وفسطاط اہل نفاق لا ایمان فیہ. اس خیمے میں ایمان والے ہوں گے، نفاق والا کوئی نہیں ہوگا. اس خیمے میں نفاق والے ہوں گے، ایمان والا کوئی نہیں ہوگا. ایک گھر کے اندر 2 بھائی 4 بھائی وہ ایسے الگ ہو جائیں گے جس طریقے سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی. لیکن یہ بعد میں ہوگا، جس نے بہت کچھ ان فتنوں نے ویران کیا ہوگا. بس میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ دل کی اصلاح بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا، یا مقلب القلوب یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہ کے رسول یہ دعا بہت کثرت سے مانگتے تھے. وہ اللہ کے پیغمبر تھے، ان پر وحی آتی تھی. ہم کون ہیں؟ اس لیے کہ وحی کا دروازہ بند ہے. ہمیں تو بہت زیادہ مانگنا چاہیے. اے اللہ میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ، دین پر ثابت قدم رکھ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہو، دین کی سمجھ ہو، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا ہو. اللہ جل شانہ کا ذکر یہ انسان کے دل کو ٹھیک بناتا ہے، مانجتا ہے. سقالۃ القلوب ذکر اللہ، دلوں کو ماننے والی چیز اللہ کا ذکر ہے. ہر جگہ مجالس قائم ہو جس میں اجتماعی اور انفرادی لوگ ذکر کی طرف آ جائیں.
اجتماعی مجالس میں لوگ شامل ہوں گے، پھر انفرادی طور پہ جو ہے وہ اللہ کا ذکر کریں گے، امت اس طریقے سے بچے گی، ورنہ اس طریقے سے امت کبے گی، لوگوں کا خون بہے گا، جانیں ضائع ہوں گی، اور لوگ اپنی حفاظت نہیں کر سکیں گے، دین کی حفاظت نہیں کر سکیں گے، ایمان کی حفاظت نہیں کر سکیں گے۔ آج ایک کی باری ہے، کل دوسرے کی باری آئے گی، اس طریقے سے لوگ اپنے ہاتھوں سے ختم ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب شہید ہوئے اور ابو لولو مجوسی نے مارا خنجروں سے، تو عبداللہ ابن عباس کو بھیجا کہ جا کر دیکھو مجھے کس نے مارا۔ انہوں نے آ کر کہا کہ امیر المومنین اس مجوسی نے مارا۔ وہ جانتا تھا 2 دفعہ اس کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ تو حضرت عمر نے دعا کی الحمدللہ کہ میں کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہیں مارا گی، یعنی کسی مسلمان کا ہاتھ میرے قتل سے خون آلود نہیں ہوا۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب کچھ وقفے کے بعد مریں گے۔ آج پتہ بھی نہیں ہوتا کس جرم کے اندر اس کو قتل کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا چھوٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے، آپ گواہ رہیں یہ میرا بیٹا ہے۔ اس زمانے کے اندر چونکہ غلط نکاح کے نام پر بہت کچھ ہوتا تھا، بیٹا اس کا نہیں ہوتا تھا، بیوی اس کی ہوتی تھی، اس کی طرف منسوب ہوتا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں خود اس طریقے سے کرتے تھے، اس لیے انہوں نے تصریح کی کہ یا رسول اللہ آپ گواہ رہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ایک جملہ ارشاد فرمایا، لا تجنی علیہ ولا یجنی علیک، لا تجنی علیہ ولا یجنی علیک، نہ تو جنایت کر کے اس کے سر کے اوپر ڈالے گا اور نہ یہ جنایت کر کے تیرے سر کے اوپر ڈالے گا۔ اس کا مطلب آپ سمجھ جائیں، آج کل کوئی بھائی 5 بھائیوں میں سے 3 بھائیوں میں سے وہ شیطان کا ساتھی ہے، اس نے کسی کو قتل کیا تو اس کے 4 بھائیوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، بلکہ قتل کیا جا رہا ہے اس لیے کہ اس کے بھائی نے قتل کیا ہے۔ یہ بیچارے پاک صاف ستھرے نیک تقوادار، کبھی چیونٹی بھی ان سے آزار نہیں ہوئی، لیکن ان کو قتل کر رہے ہیں اس لیے کہ اس کے بھائی نے قتل کیا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ لا تجنی علیہ، تو بھی اس کے خلاف جنایت نہیں کرے گا کہ میں قتل میں کروں گا، او اچتائی بے سوک زور بے سوک برداشت کئی، غم بے نماز وے کئی، اور جنایت یہ کرے گا اور وہ کہے گا کہ بوجھ میرا باپ اٹھائے گا، میرا باپ زندہ ہے اس کو پکڑا جائے۔ تو یہ نہیں، جب ایک قاتل کے بدلے اس کا بھائی، اس کا بیٹا، اس کا باپ نہیں قتل کیا جا سکتا، تو پھر بے گناہ لوگوں کو خون بہانا اور اسلام کے نام پر بہانا یہ کہاں کا جائز۔ بس اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ جل شانہ ہمارے دلوں کی کجی کو دور فرمائے اور زیغ کو ختم فرمائے، اندھیرے پن کو ختم فرمائے۔ دل کالے ہو گئے ہیں، منگو تو پختو کے وہ زگرور جڑ دے، زگرور رحم پکنشت۔ انسان کا خون بہانا ایسے لگتا ہے جس طریقے سے بکرے کو ذبح کیا جائے۔ بہت سارے لوگ بکرے کو بھی ذبح نہیں کر سکتے، لیکن انسان کا خون اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے، ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے۔